اب اس عنوان سے آخری حدیث مبارکہ جو امام غزالی علیہ رحمہ اللہ ہے مکاشفۃ القلوب میں آپ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مومن اور منافق کی کچھ علامات بیان کریں تاکہ فرق میں آسانی ہو سکے، مومن میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں اور منافق میں کون سی خامیاں ہوتی ہیں، ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ تو کہتے ہیں مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی خوبی اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کی توجہ ہر وقت نماز کی طرف اور روزے کی طرف رہتی ہے۔ مومن ہر وقت نماز کی طرف توجہ دیتا ہے، ہر وقت روزے کی طرف توجہ دیتا ہے، ہر وقت عبادت الہی کی طرف توجہ دیتا ہے، اور جبکہ منافق ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانے پینے کی طرف توجہ دیتا ہے، یہ اپنے پیٹ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ منافق کی پہلی نشانی، اسے نماز روزے کی فکر ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا، اسے فکر ہوتی ہے تو کھانے کی ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے تو اپنے پیٹ کی ہوتی ہے، نماز رہ بھی گئی تو اسے کوئی فکر نہ ہوا، کھانا نہیں وقت پہ ضائع ہونا چاہیے، کھانا وقت پہ کھانا ہے، کھانا وقت پہ، پیٹ کی اسے بڑی فکر ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت وہ یعنی مومن کی ایک نشانی مل گئی کہ مومن سخی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر ہر وقت اپنے مالک سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا مومن جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ منافق جو ہے یہ ہرس اور ہوس میں مگن رہتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس اتنے پیسے، اس کے پاس یہ گاڑی، کاش یہ میرے پاس آ جاتی نا، کاش یہ مجھے مل جاتی نا۔ تو یہ ہر وقت ہرس اور ہوس میں لگا رہتا ہے۔ مومن اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی امیدوں کا جو مرکز آپ کو نظر آئے گا وہ خدا تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ مومن کسی دنیا دار سے امیدیں نہیں لگاتا، اس کا توکل، اس کا یقین اپنے مالک پہ ہوتا ہے، یہ جب بھی مانگتا ہے اپنے مالک سے مانگتا ہے، اس کی امیدوں کا مرکز جب بھی آپ کو نظر آئے گا کوئی دنیا دار نہیں نظر آئے گا، یہ کسی دنیا دار سے امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا رہتا، یہ جب بھی مانگتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اس کی امیدوں کا جو مرکز ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ اور پھر فرمایا منافق جو ہوتا نا یہ اللہ پہ امید نہیں لگاتا، دنیا داروں پہ امیدیں لگاتا ہے، اللہ پہ اس کا یقین نہیں ہوتا، اللہ پہ اس کا توکل نہیں ہوتا۔ منافق کا جو توکل ہے وہ دنیا داروں پہ ہوتا ہے، یار فلاں بندے پہ میرا بڑا یقین، اگر یہ میرا بن گیا نا، اگر فلاں بندے سے دوستی لگ گئی تو پھر تو کیا بات ہے، یعنی دنیا داروں سے امیدیں، دنیا داروں پہ توکل۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے یہ دین کو ترجیح دیتا ہے مال پر، کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو دین مصطفیٰ کی ہے، یہ دین کو پہلے رکھتا ہے، مال کو پیچھے، دین کو پہلے، اسلام کو پہلے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہلے، یعنی دین کو ترجیح دیتا ہے، مال کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا یہ مال کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ترجیح، مال کو آگے رکھتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مومن ڈرتا ہے تو اپنے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مومن ڈرتا ہے تو اپنے خدا سے ڈرتا ہے۔ مومن کے دل میں اگر کسی کا خوف ہے تو وہ خدا کا خوف ہے، کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہے۔ تو فرمایا مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور منافق جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر کسی سے ڈرتا ہے، وہ ایک خدا سے نہیں نہ ڈرتا تو ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ مومن ایک خدا سے ڈرتا ہے تو کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن منافق جو ہے یہ ایک خدا سے جب نہیں نہ ڈرتا تو ہر کسی سے اسے ڈرنا پڑتا ہے، یہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے بھائی،
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جو اس کے آگے جھکتے ہیں وہ پھر کسی اور کے آگے جھکتے نہیں، لیکن جو اس کے آگے نہیں نہ جھکتے پھر وہ جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ تو فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی دنیا دار سے ڈرتا نہیں، جبکہ منافق ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اور پھر فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کی نشانی ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے۔ یعنی نیکی کر لی تو پھر اس پہ عاجزی بھی کی کہ باری تعالیٰ اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جائے، تیری بارگاہ بڑی بلند بڑی اعلیٰ، نیکی کر لی ہے اب اسے اپنے فضل سے قبول فرما لینا۔ جس طرح کی ہو سکی ٹوٹی پھوٹی نماز میں نے پڑھ لی، جس طرح کا ہو سکا سجدہ کر لیا، جس طرح کی تلاوت ہو سکی کر لی، جس طرح کا اخلاق اپنایا جا سکا میں نے اپنا لیا، جس طرح کا مسلمان بھائی سے سلوک کیا جا سکا میں نے کر لیا، میرے مالک جس طرح کی نیکی ہو سکی میں نے کر لی، اب تو نہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لینا۔ اب وہ روتا ہے، نیکی کرتا ہے تو روتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے یہ گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے، میں نے فلاں بندے کی عزت کو اچھالا اور پھر اس پہ فخر کر رہا ہے، میں نے اسے ایسی باتیں سنائی کہ وہ بول نہ سکا، یعنی گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس پہ خوش بھی ہوتا ہے، فخر بھی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور پھر مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا یہ خلوت کو، یہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ چل بلیا اوتھے وسیع پئی او جتھے سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے نہ کوئی تینوں منے۔ یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا یہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں، یہ خلوت کو پسند کرتے ہیں، جبکہ جو منافق ہوتے ہیں یہ بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتے ہیں، یہ مجلسوں کو، یہ جناب میلے ٹھیلے کو پسند کرتے ہیں، اور مومن جو ہوتے ہیں یہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کاشت کرتا ہے اور پھر فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، یعنی کوئی بیج بوتا ہے تو پھر کاشت کرنے کے بعد وہ ڈرتا ہے کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، کہیں مثال لے لیں نیکی کرتا ہے پھر ڈرتا ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہ ہو جائے، نیکی کرتا ہے تو پھر اس پہ ڈرتا ہے، پھر اس پہ عاجزی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے برباد ہونے کی اسے فکر ہوتی ہے کہ فصل کاشت کی ہے کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، نیکی کی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جب کہ منافق ہے تو فصل خود اجاڑ بھی دیتا ہے اور کاشت کرنے کی امید بھی رکھتا ہے، یعنی نیکی کرتا نہیں، جو کی ہے اسے ضائع کر دیتا ہے اور پھر جزا کی بھی امید رکھتا ہے۔ تو فرمایا مومن کاشت کرنے کے بعد اس کے برباد ہونے سے ڈرتا ہے، اور جب کہ منافق ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ فصل خود برباد کر لیتا ہے، یہ خود اجاڑ دیتا ہے اور پھر اس کے جناب کاٹنے کی امید بھی رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے تو پھر خود ضائع کر لیتا ہے اور پھر اس کی جزا کی امید بھی رکھتا ہے۔ اور پھر مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا مومن جو ہے نا یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے یہ دین کی سربلندی کے لیے نیکی کا حکم دیتا ہے، اور ایک مقام پہ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کی امت کو جو فضیلت ملی ہے نا، ایک وجہ یہ بھی بتائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا مدینے والے رسول کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ جو مدینے والے رسول کی امت کو فضیلت ملی ہے نا، یہ جو مدینے والے رسول کی امت کو مقام ملا ہے، دیکھیں کتنا مقام ہے کہ کریم محبوب نے فرمایا کہ کعبے تیری بڑی عزت ہے، لیکن جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں آ جاتا ہے تو اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ، کعبے سے بھی بڑھ کے عزت ملتی ہے پھر مصطفیٰ کے غلام کو۔ کیا وجہ بتائی قرآن پاک نے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کی یہ نشانی ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن جو ہے
یہ دین کی تبلیغ سمجھ کر، دین کی سربلندی کے لیے، دین کا درد رکھ کے سینے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے یہ اپنے اقتدار کے لیے فتنہ فساد برپا کرتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، منافق جو ہوتا ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بندے کو نیکی سے روکتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتایا کہ بھئی مومن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اور منافق میں یہ خامیاں ہوتی ہیں۔ مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے تو ان علامات کو، ان نشانیوں کو سامنے رکھ لینا۔ آپ سے التجا ہے ہر بندہ اپنے اندر ان خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ میرے اندر کہاں کہاں کمی ہے، میرے اندر کون کون سی خامی پائی جاتی ہے، پھر اپنے اللہ سے دعا کرے کہ مالک اس خامی کو مجھ سے دور کر دے، اور کوشش کرے کہ وہ بندے سے خامی دور ہو جائے، اپنے اندر سے یہ خامیاں دور کریں اور پکے ٹھکے مومن بن جائیں، صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔